کہتا جی میں مزدور ہوں اور میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جو بھائی مزدور ہیں وہ یہ شعبان میں زیادہ محنت کر کے زیادہ پیسے کما کر کے رمضان میں چھٹی کر لو۔ سارے سال میں اگر کمیٹی ڈال لو، ایک مہینے کی تنخواہ جتنی نہیں ڈلے گی، ایک مہینے کی تنخواہ کتنی ہے؟ 20,000، تو سارا سال اگر 2,000 روپیہ بھی بچائے تو اس مہینے میں چھٹی کر کے روزے رکھ لے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ میں مزدور ہوں لہذا میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس مہینے کے پیسے کسی سے ادھار پکڑ لو، اگلا سال میں اتار دینا، یا ڈیوٹی رات کی کر لو، جس کو اس طرح ممکن ہو اس طرح کر لے، لیکن یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک ستون ہے رمضان کے روزے، اس کو کسی بہانے کے ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ رمضان کا آنا کسی کی زندگی میں یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں لوگ نیکیاں زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مسجدیں زیادہ آباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ سارے سال میں کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں بھیجا جس میں یہ فرمایا ہو کہ اللہ کے دین کے داعی ان کو جیل میں ڈال دو اور شیطانوں تم میری مخلوق کو جتنا چاہو گمراہ کر لو۔ ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ ایک مہینہ ایسا ضرور بھیجا ہے جس میں شیاطین کو، بڑے بڑے شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور اللہ کے دین کے داعیوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ تم میری مخلوق کو میری طرف لے کے آؤ۔ ہمیں اس مہینے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، اپنے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ یہ مزدوریاں آج نہیں ہوئی، یہ پہلے دن سے آ رہی ہیں، صحابہ اکرام بھی مزدوریاں کرتے تھے۔ تو اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، تعرضوا لنفحات رحمت ربکم، اللہ کی رحمتوں کے جھونکوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا تاکہ رب ذوالجلال ہمیں مقابلے میں کامیاب فرمائے۔ اس کے لیے محنت کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔